جشن کیونکہ سنے نہیں جاتے، جشن منائے جاتے ہیں. اور جعفری صاحب کی طرح میں اتنا سریلا تو نہیں ہوں. میں آپ کو سر میں آ کر کوئی قصیدہ سناؤں. میرے پاس جو سریلے الفاظ ہیں وہ بس یہی ہیں کہ 13 رجب والے دن توحید کے گھر میں مظہر توحید کی آمد ہوئی. میرا ہمارا یہی قصیدہ ہے، ہم نے ایسے ہی سنانا ہے. 13 رجب کے دن توحید کے گھر مظہر توحید کی آمد ہوئی. میں جملہ بدلا کے کہتا ہوں، جتنے بندے تھوڑی سی سستی جن کے چہرے پر رونما ہو رہی ہے وہ سستی کو دور کریں تو میں جملہ مزید بڑھا کے کہوں کہ 13 رجب والے دن جلی کے گھر علی کی آمد ہو رہی ہے. جلی کے گھر علی کی آمد ہو رہی ہے. کس کی آمد ہے جس کے سلسلے میں آپ سب اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں؟ کس کی آمد ہے؟ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں. اس جملے سے میں نے حساب لگانا ہے کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے اور آپ نے کتنا سننا ہے. پہلا جملہ میرا یہی ہے کہ آج اس کی آمد ہے کہ جس کی ولایت کو نہ مانے بغیر آدم صفی اللہ نہیں بنتا. اس کی آمد ہے جس کی ولایت کو اگر آدم نہ مانے تو آدم صفی اللہ نہیں بنتا. نوح نہ مانے نوح نبی اللہ نہیں بنتا. اگر موسیٰ نہ مانے موسیٰ کلیم اللہ نہیں بنتا. اگر ابراہیم نہ مانے اس ابراہیم خلیل اللہ نہیں بنتا. اگر موسیٰ نہ مانے تو موسیٰ اللہ نہیں بنتا. بس یہی کہنے لگا ہوں، اگر ماں باپ نہ مانے تو بیٹا حلال زادہ نہیں بنتا. اس کی آمد ہے. اور رسول خدا نے خاص دعائیں کر کر کے اپنے لیے اپنا بھائی مانگا تھا. اب سارے مسلمان بیٹھے ہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے اور نظریہ ہے کہ کائنات میں 1.25 لاکھ انبیاء آئے. اب تاریخ میں نظر دہرا لو، قرآن کے ورق آپ ورقردانی کریں قرآن کی، آپ کو سمجھ آئے گی کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ ساتھ میں ایک معجزہ اور ایک گواہ لے کر آئے. ایک معجزہ ایک گواہ پر. کوئی نیا جملہ ہے، نیا جملہ ہے اور نئے انداز سے میں دینے لگا ہوں. اگر یہاں میرے جملے یہ ضائع ہو گئی تو میں کہیں بھی نہیں پڑھوں گا. جشن کا ماحول ہے، تھوڑے چہروں میں رونقیں لائیں. میں تھوڑا ڈر کے پڑھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں آپ ایسے جیسے سن رہے ہیں جیسے میری کیسٹ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں. اب یہ کل پرسوں میں نے مجلس پڑھی ہے تو ابھی ایک بندے نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ آپ نے وہ حدیث قصہ پڑھی، حدیث قصہ میں آپ نے جملہ پڑھا ہم فاطمہ تو ابوہا وبالہا بنوہا. وہ آپ کہتے رہے بنونا 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 کہتے رہے، لیکن لفظ بنوہا تھا. ہمیں پتا ہے بنونا لفظ اصل میں تھا، نون اس کی گر گئی، ہا کی طرف مضاف ہوا. میں تو بتا رہا تھا کہ جمع کا صیغہ حدیث قصہ میں استعمال ہوا. خیر تھوڑے بیدار ہو کے جملہ سنیں گے تو سمجھ آئے گی. اب جتنے بھی نبی آئے وہ ایک گواہ لے کر آئے اور ایک معجزہ لے کر آئے. ایک گواہ اور ایک معجزہ لے کر آئے. جتنے بھی نبی دیکھ لیں، ایک گواہ ایک معجزہ، ایک گواہ ایک معجزہ. اب جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے پاس معجزہ کیا تھا؟ ان کے پاس معجزہ کیا تھا؟ وہ عصا تھا اور وہ مردے بھی زندہ کرتے تھے. اور ان کے گواہ کا نام جناب ہارون. تھوڑا پریشان ہو گئے، میں بالکل آسانی کی طرف آ رہا ہوں. ایک گواہ اور ایک معجزہ، ایک گواہ اور ایک معجزہ. اب رسول خدا تو آئے دنیا میں، رسول خدا دنیا میں ارسلہ بالحق بشیر و نذیر بین یدی الساعہ، کہ ہم نے تمہیں بھیجا بشیر و نذیر مددگار کے ساتھ. رسول خدا آئے، معجزہ کیا تھا؟ گواہ کون ہے؟ معجزہ کیا تھا؟ گواہ کون ہے؟ اللہ نے کہا میرا حبیب جہاں تو جا رہے ہیں، عرب کے بدھو لوگ ہیں، ان کے پاس دو ہی کام ہے، یا یہ شعر و شاعری کرتے ہیں یا یہ لڑتے ہیں، یا یہ شعر و شاعری کرتے ہیں یا لڑتے ہیں. اگر یہ شعر و شاعری کرے تو تم قرآن پیش کرنا، اگر لڑنے آئے تو حیدر کرار ہے. عرب کے بدھو لوگ وہ دو ہی کام جانتے تھے، یا وہ لڑنا جانتے تھے یا شعر و شاعری. اب رسول خدا ایک معجزہ لے کر آ گئے، ارسلہ بالحق بشیر و نذیر بین یدی الساعہ، اور ایک معجزہ اور ایک گواہ لے کر آ گئے.
اب سب کو پتا ہے میں 13 رجب کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کروں گا، تھوڑا سا اس سے ہٹ کے گفتگو کروں گا، لیکن کروں گا ذکر علی، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ذکر علی عباد، بے شک بے شک کروں گا ذکر علی۔ 13 رجب آئی، رسول خدا گھر سے چلے، میں ایسا کیوں نہ کہوں، ایک نور گھر سے چلا دوسرے نور کو ساتھ ملانے کے لیے۔ اب جیسے ہی، اچھا میں اس سے پہلے ایک جملہ سمجھا دوں، بندوں کے ذہنوں میں آج کل پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہم و گمان آ رہے ہیں کہ فلاں معصوم نہیں، فلاں معصوم نہیں، وہ بھی معصوم نہیں، معاذ اللہ کہتے ہیں بی بی عالیہ معصوم نہیں، مولا غازی عباس معصوم نہیں، مولا علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد معصوم نہیں، ایک بیٹے کو رضی اللہ دوسرے کو علیہ السلام۔ اب میں یہ ایک تھوڑا سا شبہ دور کر، ہر بندہ سنتا ہے سمجھتا ہے کہ جب بی بی حرم کے نزدیک گئی، بی بی حرم کے نزدیک گئی تو دیوار پھٹ گئی، دیوار پھٹ گئی، بس یہی فکر ہے، یہی سوچ ہے، دیوار پھٹ گئی۔ یہاں کوئی بھی آپ بہادر سے بہادر لے آئیں، دیوار کے پاس سے کھڑا کریں، اچانک دیوار پھٹے تو وہ کیا کرے گا؟ دوڑے گا، واپس دوڑے گا۔ تو پھر مان جانا چاہیے، ہر بندے کو مان جانا چاہیے جو بندہ کہتا ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے، اور مان لو معصوم اسے ہی کہتے ہیں جس سے آنے والے وقت کا پتہ ہو۔ علی کی ماں کعبے کے پاس گئی، کعبے کی دیوار شک ہو گئی، بی بی ڈر کے بھاگی نہیں، اندر چلی گئی تو پتہ نہ چل گیا، بی بی کو پہلے ہی پتہ تھا دیوار شک ہوگی، رسول خدا چلے مولا علی کو لینے۔ اب آئے 3 دن کے بعد رسول خدا آئے، ایسے ہی اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، بلا تشبیہ ایسے ہی مولا علی بادشاہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ رسول خدا نے کہا علی آنکھیں کھول، میرے مولا علی نے آنکھیں کھول، علی مولا علی نے دیکھا رسول خدا کے چہرے کی طرف تو علی کی عبادت ہو گئی، رسول خدا نے دیکھا علی کی طرف تو رسول خدا کی عبادت ہو گئی۔ اب ایسے ہی ہاتھوں میں لے کر رسول خدا نے کہا علی آنکھیں کھول، تیری ماں کہہ رہی ہے کہ تم نے آنکھیں نہیں کھولی۔ مولا علی بادشاہ نے آنکھیں کھولی، جیسے ہی آنکھیں کھولی پہلی نظر رسول خدا کے چہرے پر پڑی، علی بول۔ اچھا یا رسول اللہ بولوں؟ کیا بولوں؟ علی جو آتا ہے بول، علی جو آتا ہے بول، علی بول۔ اس وقت مولا علی بول کے کہتے ہو یا رسول اللہ اگر کہے تو زبور سناؤں، اگر کہے تو قرآن سناؤں، اگر کہے تو انجیل سناؤں، کہے تو قرآن سناؤں، قرآن ابھی آیا نہیں، علی کہہ رہا ہے سناؤں، علی کہہ رہا ہے سناؤں۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے، دونوں بھائیوں کے ساتھ کچھ باتیں ہوئی، علی ادھر سے آیا ہے، بتا کیسے حالات چل رہے ہیں، ادھر سے آیا ہے کیا حالات چل رہے ہیں۔ مولا علی نے کچھ بتایا، کچھ باتیں ہوئی۔ اب رسول خدا نے مولا علی کو ایسے ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کے بلا تشبیہ ایسے کہا علی میں نے اب جانا ہے باہر، یہ سارے عرب کے بدھو کھڑے ہیں، اب میں تمہیں باہر لے کے جاؤں گا تو مجھے لوگ سوال کریں گا، بچہ کسی کے گھر بھی پیدا ہو تو بچے کو رشتہ دار آ کے کہتے ہیں آنکھیں اس کی فلاں چچا پر گئی ہے، چہرہ اس کے مامے پر گیا ہے۔ علی میں کیا بتاؤں گا، یا اللہ تو ہی میری مدد کر، تو ہی مجھے بتا، میں علی کو باہر لے کے جاؤں، عرب والے مجھے کہیں گے کہ بتا یہ کس پر گیا ہے، یہ کس پر گیا ہے۔ اس وقت اللہ نے کہا جبریل جلدی جا کے میرے حبیب سے کہہ دے کہ پریشان نہ ہو، اگر باہر عرب کے بدھو پوچھے کہ علی کس پر گیا ہے تو جا کے کہنا کہ یہ وجہ اللہ ہے، اس کا چہرہ اللہ جیسا، اس کی آنکھیں اللہ جیسی، اس کے ہاتھ اللہ جیسے، یہ سارے کا سارا مظہر خدا ہے، مظہر خدا ہے۔ سمجھ نہیں آتے بندوں کی کہ بندے کیا سوچے لے کر آگے، وہ جس کے ہاتھ بھی اللہ جیسے، جس کا چہرہ بھی اللہ جیسا، جو خود نفس اللہ یعنی مظہر خدا ہے، اس کا نام لینے سے نماز کیسے باتیں ہو گئے۔ اب رسول خدا ادھر سے معجزہ ہے اور ساتھ گواہ بھی ہے، معجزہ بھی آ گیا، گواہ بھی آ گیا۔ اچھا
رسول خدا نے اگر علی کو مانگا تھا، علی کو مانگا تھا، اس لیے مانگا تھا کہ عرب کے جنگ جو ہیں ان کے مقابلے میں جانے کے لیے، ان کے مقابلے میں جانے کے لیے اس لیے مانگا تھا۔ اب کوئی بھی ایسی جنگ نہیں، کوئی بھی ایسی جنگ نہیں کہ جہاں میرے مرشد علی کے قدم پیچھے ہٹے ہوں، اور کوئی بھی ایسی جنگ نہیں جہاں ان کے قدم آگے بڑھے ہوں۔ ہر جنگ دیکھ لو، کسی جنگ میں بھی میرے مرشد علی کے قدم پیچھے ہٹے نہیں اور ان کے قدم آگے بڑھے نہیں۔ بس یہاں ایک چھوٹی سی اس کی تفصیل کرتا ہوں کہ 39 دن لنگر کے ساتھ شدید جنگ کے بعد تھکے ہوئے صحابی، 39 دن لنگر کے ساتھ جنگ کر کے تھکے ہوئے صحابی اب بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ محمد نے کہا 40 دن میں خیبر فتح ہوگا، تو آج 39واں دن گزر گیا۔ ہماری شیخ طوسی سے پڑھا ہوں، پہلی تیسری حدیث ہے ہماری شیخ طوسی، اور نبی نے کہا تھا 40 دن بعد خیبر فتح ہو جائے گا، تو 39 دن گزر گئے، 40واں دن آ جائے، یہ کل آنے والا 40واں دن، تو کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ اتنے میں میرے مرشد نے مولا علی کو بلایا۔ اب مولا علی آئے، اب جو بیٹھا تھا نا، ایک خیبر کے ساتھ ایک دیوار تھی، اس دیوار میں ایک نجومی بیٹھا تھا، وہ نجومی دیکھ رہا تھا، جو شخص بھی آتا وہ نجومی اس کا چہرہ دیکھتا، چہرہ دیکھ کر مرحب کو کہتا کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کے باپ کا فلاں نام ہے اور یہ اتنا بہادر ہے۔ جی جی بے شک، یہ اتنا بہادر کی کر رہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ جو رولا پاندہ تیری پھر کون سنے تھا؟ اب وہ نجومی بیٹھا تھا، نجومی دیکھ رہا تھا، جو آتا وہ مرحب کو بتاتا یہ فلاں آ رہا ہے اور یہ اتنا بہادر ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے۔ اب میدان میں آئے میرے مرشد علی، جیسے ہی میرے مرشد علی نے پہلا قدم خیبر کے میدان میں رکھا نا، تو ادھر سے خیبر کے دروازے کے نزدیک گئے تو پہلے پڑے ہوئے تھے پتھر، پہلے پتھر پڑے ہوئے تھے، میرے مرشد علی کے ہاتھ میں تھا علم۔ آج مولوی خیبر سنانے لگا، سنیں آج، میرے مولا علی کے ہاتھ میں تھا ایک علم، اور یہاں فقیروں والی میں ربائی پڑھ کے علم گاڑے جو پتھر پہ، اسے کہتے ہیں سب حیدر۔ یہ کبھی سوچا کس وقت علم گاڑا تھا میرے مولا علی نے؟ آگے پڑے تھے پتھر اور میرے مرشد علی نے ایسے ہوا کے حوالے کیا علم کو، ہوا کے حوالے کیا علم کو، نجومی دیکھ رہا تھا، میرے مرشد علی نے ہوا کے حوالے کیا علم کو، اور ساتھ ساتھ میرے مولا علی چلتے ہیں، پیچھے پیچھے علم چل رہا ہے، علم چل رہا ہے، علم چل رہا ہے۔ آپ پتھر کے پاس آ کے میرے مرشد علی نے ہوا سے لیا علم کو لے کر پتھر میں گاڑ دیا۔ جیسے ہی پتھر میں گاڑا نا، وہ نجومی وہاں سے اٹھ کے مرحب کے پاس گیا، اس نے کہا سمجھ نہیں آتی اس بندے کی، 1000 سال کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے، جب وہ ستارہ نکلتا ہے تو پتھر موم ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی شاید اس ستارے کے طلوع ہونے کا وقت ہو گیا، یا اس بندے کے پاس کوئی معجزہ ہے کہ اس نے پتھر میں علم گاڑ دیا۔ میرے مولا علی نے کہا او نجومی، یاد رکھنا، اسی بات میں قائم رہنا، تمہارا علم کو نکال کے میرے مرشد علی نے تمہارا پتھر میں گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا۔ اور نجومی کہنے پہ مجبور ہو گیا مرحب، کیا بتاؤں، یا وہ ستارہ اس بندے کے تابع ہے یا اس بندے نے کائنات خود بنائی۔ یا وہ ستارہ اس کے تابع ہے یا اس نے کائنات خود بنائی۔ اب مرحب جلدی سے باہر آیا، جلدی سے باہر آیا کہ پہلے تو ایسا کوئی بندہ مجھے ملا نہیں جس کے ساتھ میں لڑوں، گواہ کس کے ہے؟ رسول خدا کے، یہ یاد رکھنا۔ جلدی سے خیبر سے باہر آیا، اب وہ آیا، اس نے آتے ہوئے کہا انا مرحب، میں مرحب ہوں۔ ادھر سے میرے مرشد علی نے کہا انا حیدر، ہماری شیخ طوسی سے پڑھ رہا ہوں، تیسری حدیث ہے، اس نے کہا میں مرحب، میرے مرشد علی نے کہا میں حیدر ہوں، میں حیدر ہوں۔ اور انہیں خیبر تو انہوں زاکرہ سنانی ہے، مولوی ہیں جی سنانی ہے۔ اس نے کہا میں مرحب ہوں، میرے مرشد علی نے کہا میں حیدر ہوں۔
اب وہ حیدر کا نام سن کر پیچھے ہٹ گئے. یہی روایت کے الفاظ ہیں. جیسے ہی وہ حیدر کا نام سن کے پیچھے ہٹا نا تو ایک ضعیف سا بندہ جس کی داڑھی بڑی تھی, ہاتھ میں تسبیح تھی, سفید ریچھ ہاتھ میں تسبیح تھی اور کمر جھکی ہوئی تھی اور شلوار تھوڑی سی چھوٹی تھی, وہ آیا. اس نے آگے کہا اوے کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میری ماں جو ایک نجومہ تھی, نجومیہ تھی میری ماں, اس نے مجھے کہا تھا بیٹا تو کائنات میں جس کے ساتھ بھی لڑے گا, کائنات میں جس کے ساتھ بھی لڑے گا تجھے فتح ملے گی, لیکن یاد رکھنا اس سے کبھی نہ لڑنا جس کا نام حیدر ہوگا. اس سے کبھی نہ لڑنا جس کا نام حیدر ہوگا. اس نے کہا اسی لیے تو میں پیچھے ہٹ رہا ہوں, مجھے زندگی پیاری ہے, اس کا نام حیدر ہے. اس نے کہا پریشان نہ ہو, کائنات میں یہ اکیلا ہی حیدر ہے اور حیدر کوئی نہیں. مرحبا نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے, شاید اور کوئی حیدر ہو. جیسے ہی وہ شیطان کی باتوں میں آیا میرے مرشد علی کے مقابلے میں ذوالفقار کا ایک ہی بار ہوا, 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, پتہ نہیں چل گیا. کائنات والوں کو بتا دیا میرے مرشد علی نے, اور جو بھی مولا علی کے مقابلے میں آئے گا, جو بھی میرے مولا علی کے مقابلے میں آئے گا, اس کو میرے مولا علی کے مقابلے میں بھیجنے والا شیطان ہی ہوگا. گواہ ہے میرے رسول خدا کے, میرے مولا علی گواہ ہیں رسول خدا کے. اور یہ شیعہ اور سنی دونوں کی یکجا عید ہے آج کے دن. شیعہ اور سنی دونوں کی یکجا عید ہے آج کے دن. اگر سنی مولا علی کو نہ مانے انہیں چوتھا خلیفہ نہیں ملتا, اگر ہم نہ مانے ہمیں پہلا امام نہیں ملتا. رسول خدا وضاحت کرتا ہوں تھوڑی سی. رسول خدا معراج پہ گئے, حکایات اولیاء یا 200-250 کی کتاب مل جاتی حکایات اولیاء, اس میں واقعہ موجود ہے. رسول خدا معراج پہ گئے, اللہ نے معراج کے دوران رسول خدا کو ایک تحفہ دیا, جمبہ اوڑھنے والا ہوتا ہے جمبہ. اور رسول خدا نے وہ لائے اور اللہ نے کہا جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے اسے دینا. اہل سنت بھائیوں کتاب جمبہ اس میں موجود ہے. اب رسول خدا عرش سے فرش پر تشریف لائے. رسول خدا نے ان دونوں کو بھی بلایا اور میرے مولا علی کو بھی بلایا, اور ایسے بیٹھ کر میرے مولا علی نے کہا اے فلاں بن فلاں, تم بتا اگر تم کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اسے پکڑ کر قاضی کے پاس لے کر آؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ گناہ کیا. کہا اچھا. اور پھر دوسرے کو کہا او فلاں ابن فلاں, تو بتا کہ اگر تم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے گا؟ جب صاحب غور کرے آئے تو اس نے کہا, انہوں نے کہا میں اسی وقت انہیں سزا دوں گا, انہیں قتل کر دوں گا. رسول خدا نے دیکھا وجہ اللہ کی طرف, دیکھ کر کہا علی تم بتاؤ اگر تم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ میرے مرشد علی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کے گناہ پر پردہ ڈالوں گا, میں پردہ ڈالوں گا. ایسے جمعہ اٹھا کر میرے مرشد رسول خدا نے مولا علی کے کندھوں پہ اڑاتے ہوئے کہا بھائی علی کیا کہنے تیرے, وہ کسی کے گناہ پہ پردہ ڈالنا یا تیرا کام ہے یا علی کا کام؟ آخری لمحات میں آ گئے. یاد رکھو ہر کام دنیا میں کر لینا. میں برادرانہ ایک مشورہ دینے لگا ہوں, لیکن کبھی بھی میرے مرشد علی کے فضائل میں شک نہ کرنا. آج کو تھوڑا سا فضائل سنایا جائے. آج مجھے لگتا ہے زمین اتنی زرخیز ہے کہ تھوڑا سا فضائل سنایا جائے. میں جو پڑھوں گا اس کا ذمہ دار بھی خود ہوں. مسجد کوفہ ہے, مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تیرے میرے مرشد علی سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد. مسجد کوفہ میں بیٹھے بیٹھے منبر پر میرے مولا علی اپنے فضائل خود پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے مولا علی اپنے فضائل خود پڑھ رہے ہیں. اب میرے مولا علی نے کیا کہا
پہلا جملہ میرے مولا علی نے کہا انا آدم، میں آدم ہوں. سنو بھائی اب ذرا سنو، ایک فضائل کا جملہ ہے بس دینا ہے. انا آدم، میں آدم ہوں. پھر کہا انا نوح، میں نوح ہوں. انا شیس، میں شیس ہوں. انا ابراہیم، میں ابراہیم ہوں. انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں. انا عیسیٰ، میں عیسیٰ ہوں. اور پھر کہا انا محمد و محمد انا، اور میں محمد ہوں، محمد مجھ سے ہے، میں محمد سے ہوں. یہاں آپ تو مجھے داد دے رہے ہیں نا، آپ داد دے رہے ہیں. وہاں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا. مولا علی مسجد کوفہ ہے اور مولا علی کہہ رہے ہیں میں آدم ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں محمد ہوں، میں محمد ہوں. اور اتنا کہہ کے مولا علی بادشاہ نے فرمایا کہ میں محمد سے ہوں، محمد مجھ سے ہے. اتنا کہنا تھا کہ ایک بندہ مجمع سے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم آدم بھی ہو، تم شیس بھی ہو، تم ابراہیم بھی ہو، تم نوح بھی ہو، تم سب کچھ کہہ کے نا تم محمد ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولا علی بادشاہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا دفع ہو جا کتے. بندے دیکھ رہے تھے، صحابی دیکھ رہے تھے. اتنا کہنا تھا دفع ہو جا کتے. وہ 2 ٹانگوں پہ تھا، 4 ٹانگوں پہ آ گیا. وہ 4 ٹانگوں پہ آ گیا، 4 ٹانگوں پہ آ گیا. جیسے ہی وہ 4 ٹانگوں پہ آیا نا تو دوڑا اپنے گھر کی طرف. اس کے سارے دوست اس کے پیچھے پیچھے دوڑے، سارے دوست پیچھے پیچھے دوڑے. اس کی بیوی گھر بیٹھے اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی. وہ جیسے ہی کھانا بنا رہی تھی نا تو اچانک ہی کتا اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں جو بھی آیا اس نے اٹھا کے مارنے کی کوشش کی. تو لوگوں نے کہا عورت نہ مارنا، نہ مارنا، نہ مارنا، وہ یہ کتا نہیں تیرا شوہر ہے. اس مومنہ عورت کو میرا سلام ہے. اس نے ان کی طرف دیکھ کے کہا صحیح صحیح بتاؤ کہیں اس نے علی کو بھونکا تو نہیں؟ صحیح صحیح بتانا اس نے علی کو بھونکا تو نہیں ہے؟ بس آخری جملہ، جو بندہ بھی مولا علی کو بھونکے چاہے اپنا چاہے بیگانہ وہ کتا ہے. اور یہ کتا کہنے والا نہیں ہوتا. میں یہاں حدیث پڑھ دیتا ہوں. مولا علی بادشاہ فرما رہے ہیں جس نے کتے کو روٹی ڈالی، جس نے کتے کو روٹی ڈالی وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. بندے پریشان ہو گئے جیسے آپ پریشان ایسے بندے پریشان ہو گئے. ایک بندہ چرا ہوا تھا، اس نے کہا یا علی میری مجبوری ہے کتا رکھنا، میری بھیڑ بکریاں ہیں، میں ان کے ساتھ کتا رکھتا ہوں، میری مجبوری ہے کتا رکھنا. میں نے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی ہیں، اب میں تو اسے روٹی بھی ڈالتا ہوں، کھانا بھی دیتا ہوں. تو مولا علی نے کہا وہ نہیں، میں 2 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں کر رہا، میں 4 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں کر رہا، میں 2 ٹانگوں والے کتے کی بات کر رہا ہوں. کہا یا علی 2 ٹانگوں والا بھی کتا ہوتا ہے؟ میرے مولا علی نے دیکھ کے کہا جو میری ولایت کا منکر ہو وہی تو کتا ہوتا. آخری حدیث ہے، بس آخری حدیث اور اس کے بعد سلام. بس آپ درود پڑھیے گا. تیرے میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ایک بندہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آیا. اس نے آگے سوال کیا حل یلزم للرجل کیا لازم ہے اس مرد پر، حل یلزم للرجل کیا لازم ہے اس مرد پر ولایت و امام زمانہ فی العصر ہی، اور اپنے وقت کے امام کی ولایت. میں تھوڑا پیچھے کر کے ابھی پڑھ رہا ہوں تھوڑا سمجھ نہیں یعنی ہم بھی پڑھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ ہے. اس نے کہا حل یلزم کیا لازم ہے للرجل کسی مرد پر ولایت و امام زمانہ امام زمانہ کی ولایت فی العصر ہی جو وقت کا امام ہے اس کی ولایت لازم ہے، واجب ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا نعم، ہاں کیوں نہیں، واجب ہے. کہا اچھا
اچھا مولا کہا ہاں لیکن اس کی کوئی شرط ہے، یاد رکھنا لن تفیدک ولایت، تجھے ولایت فائدہ نہیں دے گی، لن تؤمنوا ولایت علی امیر المؤمنین ولی اللہ، تجھے اس وقت تک میری بھی ولایت فائدہ نہیں دے گی جب تک علی کی ولایت نہ ملے۔ آپ تو مجھے داد دے رہے ہیں، وہ بندہ پریشان ہو گیا، وہ بندہ پریشان ہو گیا، آپ تو داد دے رہے ہیں، آخری جملہ ہے، اگر یہاں جملہ ضائع ہو گیا، فقیرہ والی میں جملہ ضائع ہو گیا، قسم خدا کی میں دکھ لے کر جاؤں گا، تو آپ تو مجھے داد دے رہے ہیں، بندہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وقت کے امام کی ولایت مانوں، اگر میں مولا علی کی ولایت نہ مانوں تو امام موسیٰ کاظم کی ولایت بھی مجھے کام نہیں دے گی۔ امام موسیٰ کاظم نے کہا او پریشان نہ ہو، اس معاملے میں تو میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں بھی تیرے ساتھ ہوں، اگر میں موسیٰ کاظم علی کی ولایت کا نہ مانوں تو میری امامت بھی کسی کام کی نہیں، اور ڈوب کے مر جا مولوی، تجھے شرم نہیں آتی؟ اور جس موسیٰ کاظم کی امامت اسے علی کی ولایت کے بغیر فائدہ نہیں دیتی، تیری میری نماز کو کیسے؟ بولو بولو علی لال کا لنگر